بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے قبول فرمائے اور لوگوں تک اس کا سمجھنا آسان فرما دے، آمین۔ اس وقت میں بدعت کے موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ احادیث کے اندر جب بدعت کی مذمت کی احادیث آئی ہیں، وہ اس بدعت کی مذمت کی احادیث آئی ہیں جو عقائد کے باب میں ہیں یا خوارج کی گستاخیوں کے بارے میں ہیں، تو اس میں کلو کا لفظ آیا ہے کہ ہر وہ بدعت گمراہی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، جس کی اصل سنت سے ثابت نہ ہو، لیکن ہمارے دوست اس کلو کو جب اپلائی کرتے ہیں نا، کلو بدعہ کا، کہ ہر بدعت، تو اس وقت وہ پچھلے سارے ادوار کو چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ لفظ کلو کے بل بوتے کے اوپر ایک گردان شروع کر دیتے ہیں پڑھنے، کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھو، کلو کا مطلب ہے ہر بدعت بری ہے۔ تو جب ہر بدعت بری ہے تو اس کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بدعت حسنہ بھی ہو، اچھی بھی ہو؟ یہ لفظ کلو کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یعنی اچھی اور بری کی تقسیم نہیں ہے۔ مگر اس بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں یا یہ وہ احادیث ہیں جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلو بدعہ کا، اس وقت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے سنا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ انہوں نے اس کی تقسیم کی، یعنی بدعہ حسنہ انہوں نے کہا۔ تو اگر کلو کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، تو بعد میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو اگر کلو کی اس طرح سے سمجھ آئی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا فہم، ان کی ادراک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سب صحابہ سے زیادہ ہے کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، لفظ کلو سنا، اور اس کے باوجود انہوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے حسنہ کی۔ خود امام بخاری نے اس کو لکھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ہمارے دوستوں نے ایک ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ میلاد، عرس، کلمہ طیبہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، صدق اللہ العظیم، ختم قرآن کرنا، یہ چیزیں بدعات ہیں، تو ان کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ان کو بدعت ثابت کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے انداز میں وہ چیز ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو غلط بدعت ثابت کریں۔ مثلا جب وہ کلو کا لفظ بولتے ہیں تو کلو میں وہ یوں کہتے ہیں کہ کلو کا مطلب میلاد بھی ہے، عرس بھی ہے، اکٹھے ہو کر ذکر کرنا بھی ہے، صدق اللہ العظیم پڑھنا بھی ہے، جمعرات کا ختم بھی ہے۔ تو یہ 5-10 چیزوں کا وہ نام لے کر پھر اس کے اوپر وہ کلو کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ ساری بدعتیں کلو میں آتی ہیں۔
اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا غلط ہے یا صحیح، اس کی تفصیل میں آگے جا کر بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جب وہ خیر القرون کی حدیث لکھی تھی تو اس کا کیا معنی تھا، انہوں نے کیا معنی اس کو بیان کیا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ تو ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ جو ان کے زمانے میں نہ ہو، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میلاد عرس اور اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا، صدق اللہ العظیم کہنا، یہ قرات القبور کرنا، یہ تو ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ جب ان کے زمانے میں نہیں تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو بدع فرمایا تھا، پھر وہ کیا بدعتیں تھیں جن کو حضور نے کلو بدع فرمایا؟ کیونکہ یہ تو چیزیں تھیں نہیں جن کے اوپر ہمارے دوست اپلائی کرتے ہیں اور اس کے اطلاق اس کلو بدع کا اس کے اوپر کرتے ہیں۔ ہمارے احباب دوست جب یہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ان کی تو اصل قرآن و حدیث میں ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اور یہ تو عمل صالح ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب لفظ کلو آ گیا تو آپ کلو پہ غور کریں۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کلو کے اوپر غور نہ کیا تو اس کے معنی تو بہت غلط نکلیں گے۔ وہ یہ کہ نکلیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ طیبہ اکٹھے ہو کر پڑھنا یہ نہیں آتا تھا، تو آپ نے نبوت کا ایک اعلان کر دیا کہ آپ کو ان سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ کلو کا لفظ آ گیا۔ لیکن پھر جب وہ آگے چلتے ہیں کہ چیزیں تو واقعی دو ہیں، ان کی تقسیم تو کرنی پڑے گی، تو جب وہ مجبور ہوتے ہیں تو آخر اس تقسیم پر آ کر وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں کہ بدعتیں دو قسم کی ہیں۔ مثلا شیخ بن باز نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ بدعتیں دو قسم کی ہیں بدعت کے باب میں، ایک بدعت دینیہ اور ایک دنیاویہ، یعنی وہ چیزیں جو دین کے اندر ایجاد کی جائیں نہیں، اور وہ چیزیں جو دنیا کے اعتبار سے ہوں، یعنی ایک جیسے کیمرہ ٹیلی فون ہے، یہ بدعت ہے، لیکن یہ دنیا کی بدعت ہے، یہ دنیاویہ ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بدعت کو منع کہتے ہیں جو کوئی کام اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو بندے کو اس کے کرنے سے۔ خیر اس پر تو آگے بات ہوگی۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو تقسیم کے سرے سے قائل نہیں ہے کہ وہ نئی تقسیم اس کی ہوتی، ایک تو تقسیم وہ مجبور ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہ اس کی تقسیم کریں، پھر جتنے دلائل تقسیم کرنے کے ہیں یا جن محدثین علماء نے تقسیم کی ہے ان سب کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ وہ کیوں اگنور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے، وہ بات یہ بٹھائی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، منع ہیں، ہم نے ان کو نہیں کرنا۔ اب جب یہ باتیں بٹھا لیں تو وہ علماء، ہمارے علماء جب اس کے دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے سنے ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ایک فیصلہ کر لیا اور وہ اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے اسی کے مطابق سوچتے ہیں جو ان کے سامنے بات ہوتی ہے۔ جو اس کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے وہ اس کی طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتے، بلکہ یہ دوسرا لفظ بھی میں نے غلط کہا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نا، ایک تو مفروضے کے طور پر اپنے ذہن میں انہوں نے ایک خیال کر لیا اور اس کے اوپر وہ شروع ہو گئے، لیکن جو اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نا بات کا، اس کی طرف وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایک بڑی عادت بری ہے، اور خوارج کے اندر یہ عادت ابھی کو 2 4 5 7 800 سال 900 سال سے نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ان کے اندر عادت تھی کہ جو انہوں نے سوچا ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اور دوسرے بندوں کو اپنی سوچ کے خلاف، اپنی فکر کے خلاف
نظریہ رکھنے والوں کو کے خلاف فتویٰ شرک کا دے کر ان کا قتل کرنا جائز تھا ان کے نزدیک، تو وہ ان کو اسی طرح کر دیتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں جہاں وہ خوارج کے خروج کا انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یعنی سوچ دیکھیں، جب وہ سوچ لیں تو اس کے ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتے، اپنے خیال سے وہ کرتے ہیں، اس کے استنباط کرتے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جہاں انہوں نے کتاب الخوارج، کتاب الاستیزان کے اندر خوارج کے بارے میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے، وہاں انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک موسیٰ بن سعد راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز بھی تھے، رشتے میں آپ کے ماموں تھے، سگے ماموں نہیں، حضور ان کو ماموں کہتے تھے۔ اور احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اے سعد، تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا ہو ابی و امی یا سعد۔ یہ لفظ صحابہ اکرام حضور کے لیے کہتے تھے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص کے لیے کہے تھے۔ سورہ لقمان کے اندر ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ امام بخاری نے فرمایا، لکھا ہے ان کے باب میں، ان کے فضائل میں، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کچھ کہا، ان کو بد دعا کی، اس کے خلاف دعا کی تو اسی وقت قبول ہو گئے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ یہ باتیں میں نے ساری اس لیے کی ہیں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ یہ سعد بن ابی وقاص جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے، علامہ ذہبی نے، ابن حجر اسقلانی نے، ابن الجوزی نے، سب محدثین نے اس واقعہ کا ذکر کیا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نکلے تو آگے کچھ لوگ ملے ان کو جو خوارج تھے، خارجی تھے، تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو ان کو یہ علم تھا کہ یہ خارجی نہیں ہے، یہ ہماری فکر کے نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ خارجی نہیں ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے۔ تو وہ خوارج جو تھے وہ حضرت علی کو اور ان کے ساتھیوں کو کافر اور مشرک کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ جب وہ خوارج کے گروہ نے سعد بن ابی وقاص کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ دیکھو یہ کفر کے اماموں میں سے ایک امام آ گیا، یہ شرک کرنے والوں میں سے ایک مشرک آ گیا۔ یعنی شرک کا فتویٰ اور کفر کا فتویٰ کس پر لگا رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص پر رضی اللہ عنہ۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کا نام لبابہ ہے، تو وہ سکول میں جاتی ہے، چھوٹی ابھی، تو اس کے سکول میں کچھ لڑکیاں ہیں اس کی کلاس میں جو پڑھتی ہیں، تو وہ میری بیٹی لبابہ کو تانے دیتی ہیں۔ جب وہ کلاس میں ہوتی تو کہتی ہے یہ مشرکہ ہے، یہ شرک کرتی ہے۔ تو پہلے تو وہ برداشت کرتی رہی، پھر اس نے ایک دن مجھے کہا، ابو مجھے بہت مشرکہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی فیملی بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، تو مجھے شرک کا تانا دیتے ہیں وہ۔ تو میں نے پھر لبابہ کو یہ روایت سنائی اس کے حوصلے کے لیے۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ بات کرتے ہیں ان سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہمارے ساتھ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی اور سعد بن ابی وقاص پر کفر کا فتویٰ لگایا، شرک کا فتویٰ لگایا۔ وہ کہنے لگے یہ مشرکوں میں سے ایک مشرک آ گیا، یہ کفر کے اماموں میں سے ایک امام آ گیا، خوارج کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت کے اشارے میں کر چکا ہوں، ان سے کہنے لگے کہ تو جھوٹا ہے، میں مشرک نہیں ہوں،
میں تو وہ ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرکین کے ساتھ جہاد کیا ہے. بس یہ کہنا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کا کہ میں نے تو مشرکوں کے خلاف جہاد کیا ہے، میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ جو خوارج تھا اس کو زام تھا، آج بھی خوارج کو بڑا زام ہوتا ہے قرآن کے اوپر، تو اس نے اپنے زام میں یہ سمجھا کہ سعد بن ابی وقاص کو قرآن نہیں آتا. جب اس نے اپنے زام میں یہ سمجھا نا اس کو قرآن نہیں آتا، تو اس نے جلدی سے قرآن کی دو آیتیں پڑھ دیں. پہلی آیت اس نے پڑھی کہ یہ دیکھ لیں کس کو کہا جا رہا ہے. میں نے اپنی بیٹی لبابا کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹے سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا گیا تم بھی صبر کرو. اسکول کے ٹیچر سے بات کرتے ہیں ٹیچر سے کہ یہ اس طرح سے ٹونٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے مسئلے یہاں تک آ گئے. تو اس نے آیت یہ پڑھی کہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ خارجی حضرت سعد بن ابی وقاص کو برتا رہا ہے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے کہ تو حضور کا صحابی تھا، جہاد کیا تھا، لیکن اب علی کے ساتھ مل کر اس نے جو شرک کیا ہے تو اس کا ہم نوا بن گیا ہے، اس لیے تو نے اس کے شرک کو شرک نہیں کہا بلکہ تو کہتا ہے کہ علی نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا ہے. دو بندے لڑ رہے تھے تو اس نے ایک بندے کو کہا کہ تم صلح کرا دو، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، تو فیصلہ تو اللہ کا حق ہے. اس نے ان دو بندوں کو خدا بنا دیا اور تم کہتے کہ یہ ٹھیک کیا علی نے، تو تم نے بھی شرک کیا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر. جو شرک کرے گا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. پھر اس نے دوسری صورت یہ پڑھی، اور یہ دونوں آیتیں حافظ ابن کثیر نے، فتح الباری نے، ذہبی نے، سب نے لکھی ہیں. دوسری آیت اس نے یہ پڑھی، دیکھیں قرآن خوانی دو ہی نا. اولئک الذین کفروا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں سے ہے، 108 آیت ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. کہ وہ جو لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آیات کا انکار کیا اور ہمارے ملنے کا انکار کیا. اب یہ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائے اور اس ملاقات کا انکار کیا، ان کے بارے میں یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحبطت اعمالہم، ان کے تمام عمل ضائع ہو گئے، خدا نے ختم کر دیے. جب وہ قیامت کے دن آئیں گے اپنے عمل لے کر، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے اعمال لے کر آئیں گے. سامنے سے مراد وہ سکیل کے اوپر، میزان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لے جاؤ اپنے اعمال، تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کو اپنے سکیل کے اوپر، اپنے میزان کے اوپر رکھ کے ان کا وزن کروں. تو اس نے سعد بن ابی وقاص سے کہا چونکہ تو نے شرک کیا ہے اس لیے تیرے سارے عمل ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن تیرے عملوں کا اللہ وزن ہی نہیں کرے گا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او ظالم، یہ آیت تو ان منکروں اور کافروں کے لیے ہے، تو تو نے ایک صحابی رسول کے اوپر یہ آیت لگا دی ہے، میرے اوپر لگا دی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا. اللہ اکبر. تو چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات، ان کے ذہن میں یہ بات اٹکی تھی، اس نے گر کیا ہوا تھا کہ ہمارے سوا ہر بندہ کافر ہے، ہمارے سوا ہر بندہ بدعتی ہے، ہمارے سوا ہر بندہ مشرک ہے. اس لیے وہ قرآن کی ایسی آیات چن چن کر جن کے اندر حبط اعمال، اعمالوں کا ضائع ہونا، ان کا وزن نہ کیا جانا، ان کے اعمالوں کا برباد ہو جانا، وہ چن چن کر آیتوں کی تلاوت کرتے
اور ان کی اپلائی کرتے، ان کا اطلاق کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر۔ اسی طرح بدعت کا لفظ احادیث میں اس کی مذمت آئی تھی، تو وہ کیا کرتے، وہ صحابہ کرام کو خوارج بدعتی کہتے۔ امام طبری نے، علامہ حافظ ابن کثیر نے، علامہ ابن الجوزی نے، اور الکامل ابن یسیر نے، علامہ ذہبی نے تاریخ کے اندر تمام نے یہ لکھا کہ خوارج صحابہ کرام کو جب دیکھتے تو وہ کہتے یہ شکل سے تو بڑے معصوم ہیں، یہ ہیں بدعتی، بندے چنگے تھے، اگر یہ شرک نہ کرتے اور بدعت نہ کرتے تو یہ بندے چنگے تھے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعت کا فتویٰ وہ صحابہ کرام پر لگاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ حرام کہہ دیتے تھے۔ تو جو لوگ اس فکر کے سائے میں پلتے ہیں، اس فکر کے سائے میں بڑھتے ہیں، پلتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ہر وہ جائز کام بھی بدعت نظر آتا ہے۔ تو جس طرح سے کافروں مشرکوں کی آیات کا وہ اپلائی کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اسی طرح وہ احادیث یا تو وہ کافروں کا رد کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کا رد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان حدیث میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، تو وہ ان کو اٹھا کر اللہ کے بندوں کے اوپر، اہل اللہ کے اوپر، جو خدا اور رسول اور عمل صالح کے عاشق ہوتے ہیں، آخرت کی فکرت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان احادیث اور آیات کا ان کے اوپر اطلاق کر دیتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی نا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نے، بغوی نے، قرطبی نے، شوکانی نے، بلکہ یہ میرے پاس حافظ صلاح الدین یوسف کی جو تفسیر ہے، جو کنگ فہد کی تفسیر اس کو میں کہتا ہوں، ہے ویسے تو حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر، لیکن میں اس کو کنگ فہد کی کہتا ہوں کیونکہ وہ اس کو چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کر دے اردو بولنے کے والے کے لیے۔ تو یہ کنگ فہد کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں کہ اللہ قیامت کے دن وزن نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ طبری سے لے کر شوکان نہیں بلکہ صلاح الدین یوسف تک سب مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس سے مراد دو لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کافر اور مشرک ہیں، جو منکر ہیں آخرت کے، اور دوسرے سب نے یہ لکھا ہے متفقہ طور پر کہ جن کے عملوں کا قیامت کے دن سکیل کے اوپر، میزان کے اوپر وزن نہیں کیا جائے گا، وہ خارجی ہیں، وہ خارجی ہیں، وہ خارجی ہیں۔ ان کے عملوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قابل نہیں سمجھے گا کہ ان کو سکیل کے اوپر رکھے، یعنی اس قدر، کیونکہ وہ ان کو اپنے عملوں کا گمنڈ ہوگا بڑا، اور بڑا فخر اور تکبر ہوگا، اور اپنے عملوں کے تکبر اور گمنڈ کی بیس پر دوسرے مسلمانوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہوں گے، اس لیے خدا فرمائے گا تمہارے عمل اس قابل ہی نہیں کہ ان کو سکیل کے اوپر رکھا جائے۔ یہ پہلے میں نے بتا دیا کہ پہلا اس کا معنی کفار و مشرکین ہے، اور دوسرا معنی اس کا خوارج ہے۔ یعنی یہ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، مفسرین کیا کہہ رہے ہیں، اور اس خارجی نے اس کا اپلائی ان پر کیسے کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ بندے شرک کرتے ہیں، بس اس نے ہر قرآن کی آیت سے یہی بات نکالنی تھی کہ ان کو میں مشرک کسی طرح ثابت کر سکوں، کیونکہ ان کو قرآن نہیں آتا۔ بعد میرے دوستوں ایک دو نے مجھے بتایا کہ بعد خوارج آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ازالہ شبہات، تو وہ کہتے ہیں شخص کو قرآن نہیں آتا، تو میرے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے اس کو قرآن نہیں آتا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ قرآن مجھے واقعی نہیں آتا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جس کا اپلائی کیا گیا تھا، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اپلائی کیا گیا تھا، وہ قرآن مجھے واقعی نہیں آتا۔ باقی رہا فہم قرآن اور علم قرآن، یہ تو علماء مفسرین کا کام ہے، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمایا حضور کے صدقے سے، اس کی چند آیات میں ازالہ شبہات میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن تو مجھے واقعی نہیں آتا، قرآن کا فہم تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن فہم ملتا انہیں ہے جو در رسالت کے سائل ہوتے ہیں اور جو در اولیاء انبیاء کے سائل ہوتے ہیں۔ یہ فہم قرآن کا دانی جو ہے یہ وہاں سے ملتی ہے، اور باقی رہا تمہارا آپ کا قرآن پڑھنا، وہ یہ میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا۔ اب وہ جب بات کرتے ہیں نا، میں نے بات یہ آپ کو سمجھانی تھی، کلو بدع، ہر بدع۔ اب جو کلو کا لفظ ہے، جب کلو کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہ عموم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حسنہ کی تخصیص کرنی جائز ہے، ہو کلو
لیکن پھر بھی کہیں گے ہر بدعت نہیں، وہ بدعت جس کی اصل قرآن و سنت میں ہو تو وہ جائز ہے،